الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کی عظمت، ان کے ایمان اور دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ لوگ ایمان کے اندر اس قدر مضبوط ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، مشکلات اور پریشانیوں میں، مصیبتوں میں،
تو ان کو ان آزمائشوں پر کھڑا پایا اور ان کے ایمان کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں نہیں ڈگمگائے، یہ ثابت قدم رہے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کو، ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا، بھر دیا ایمان کو، اور ان کے دل ایمان کے ساتھ اس قدر مضبوط ہو چکے ہیں کہ بارہا اللہ نے آزمایا اور یہ کامیاب رہے۔ میں سمجھتا ہوں بلکہ ہر عقل مند انسان یہ سمجھتا ہے، اس کی یہ سوچ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، آپ کا لایا ہوا دین اگر آج دنیا کے کونے کونے میں محفوظ ہے، لوگوں تک پہنچا ہے، تو اس کے پیچھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ جس قدر انہوں نے سفر کیے دور دراز علاقوں کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے سمندروں کے سینے چیر دیے، پہاڑوں کو سر کر دیا، ریگستانوں کو عبور کر دیا، افریقہ کے جنگلات کو چیر کر انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر دین اسلام کے مقابلے میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، ان کے باپ دادا آ جائیں، ان کے رشتہ دار آ جائیں، ان کے اہل و عیال آ جائیں، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں۔ ان کو بس ایک ہی چیز محبوب ہے، وہ ہے اللہ کا دین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ ان کے نزدیک پھر ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اللہ کا دین سامنے ہو، ان کے نزدیک پھر رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب اللہ کا دین سامنے ہو، ان کے نزدیک پھر بیوی بچوں کی یا کسی بھی قریبی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب اللہ کا دین سامنے ہو۔ اللہ کے دین کی خاطر صحابہ اکرام میں سے بعض کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑا، بعض کو اولاد بیوی بچے چھوڑنے پڑے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ آپ نے گزشتہ جمعات میں کچھ صحابہ اکرام کا تذکرہ سنا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیا، مال و متاع کو چھوڑ دیا، قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہیں بڑی بڑی مشقتوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا۔ کبھی عرب کے تپتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر لٹایا گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جسم پر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے، اس قدر اذیت اور مشقت دی گئی کہ تم اپنی زبان سے ایک اللہ کا نعرہ لگانا چھوڑ دو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصیبت اور تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا نعرہ نہیں چھوڑ رہے۔ کبھی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں نکالی گئیں اور اسلام کو چھوڑنے کی ان سے اپیل کی گئی، درخواست کی گئی، دھمکی دی گئی، انہوں نے اپنی آنکھیں نکلوانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کبھی سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا اور اسلام چھوڑنے کی دھمکی دی گئی،
وہ قتل ہونا، شہید ہونا گوارا کر گئے، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، مگر وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹی۔ بے شمار صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جنہوں نے جنگ کے دوران، جب کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی، اس جنگ کے دوران اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو جنگ میں ان کے مقابلے میں آئے تھے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ لحاظ نہیں رکھا ہمارا ماموں ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا برادری کا ہے، نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ سمجھ کر انہوں نے اسے قتل کیا اور خود اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج کچھ لوگ جنہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے الرجی ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چرچے، ان کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں۔ وہ دبے لفظوں میں کبھی کھلی زبان کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھونکتے ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر دنیا میں نہ ہوتے، رب اکبر کی قسم آج اسلام بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ ایسے ایماندار صحابہ، ایسے شان اور عظمت والے صحابہ کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ رکھا، ایک ایک لمحہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چلتے کیسے تھے، آپ جب چل رہے ہوتے تھے آپ کا سر مبارک کس طرح جھکا ہوا ہوتا تھا، آپ کی چال میں کس طرح ڈھلان ہوتی تھی، آپ کس انداز میں چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے آپ کھانا تناول فرماتے تھے، کیسے آپ پانی نوش فرماتے تھے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ اور وہ صحابہ کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے اور بطور خوشبو کے ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ وہ صحابہ کہ جنہوں نے جنگ کے مقام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اپنی جان کو کھڑا کر کے بطور ڈھال کے پیش کیا کہ جو تیر آئے، جو نیزہ آئے، جو خنجر آئے، جو تلوار لگے وہ ہمارے جسم پر لگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی باقی نہ ہو سکے۔ ان کے خلاف لوگ زبان درازیاں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی میت اکیلی پڑی تھی، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ کبھی یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 3 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم استغفر اللہ تمام کے تمام صحابہ اکرام اسلام سے نکل گئے تھے۔ کبھی یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی کوئی آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ کبھی یہ زبان درازی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہو، اور جن کے ایمان کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، تمہارے بھونکنے سے ان کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔
جو بھی صحابہ اکرام کی شان اور عظمت پر زبان درازی کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کو سنو وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اسے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری اس بد زبانی پر تم پر لعنت کرے۔ تم نبی کے صحابہ پر زبان درازی کرتے ہو، عظمت والے صحابہ، مقام والے صحابہ، رفعت والے صحابہ، ایک سے ایک بڑھ کر صحابی، ادنا سے ادنا صحابی بھی اس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اگر وہ ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور آج کا بڑا سے بڑا ایماندار بندہ، متقی پرہیزگار بندہ، حاجی اور نمازی بندہ، بالکل گناہوں سے بچا ہوا بندہ بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک صحابی کا جس نے آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو کی خرچ کی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ہم لوگ تو ویسے سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، بے نمازی لوگ، بے دین لوگ، جاہل لوگ، ہم تو ویسے گناہگار ہیں۔ متقی اور پرہیزگار بندہ بھی اگر احد پہاڑ سونا خرچ کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ادنا سے صحابی کی آدھی مٹھی جو کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ کرام کو؟ ہر جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صف اول میں لڑنے والے صحابہ، ہر مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے صحابہ، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کئی سال تک صعوبتیں مصیبتیں برداشت کرنے والے صحابہ، جنہوں نے درختوں کے پتے چبا چبا کے، جانوروں کے چمڑوں کو جلا کر اس کو کھانے والے صحابہ، بھوک اور مشقت کو برداشت کرنے والے صحابہ، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس نے صدق کے دل سے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہو اور پھر اس کی موت اسلام پر نہ آئی ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، میرے نبی کے ہر صحابی کی ایمان کی گواہی اللہ کے قرآن نے دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آپ ایسی قوم کو دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کو کوئی خاطر خواہ نہیں لاتے، پھر چاہے وہ ان کے ماں باپ ہوں، ان کے عزیز و اقارب ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، کوئی قوم برادری کا انسان ہو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے اور یہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اور یاد رکھو یہ صرف جنتی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا لشکر ہیں، اللہ کی فوج ہیں۔ جن صحابہ کو اللہ اپنی فوج کہے، جن نفوس قدسیہ کو اللہ اپنی فوج کہے، اپنا لشکر کہے، اپنا دوست کہے، ان کے ایمان کے اندر اگر کوئی بندہ شک کرتا ہے تو اسے اپنے نسب کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ حلال کے نطفے میں سے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جو ایسے عظیم المرتبت صحابہ پر زبان درازی کرنے کی کوشش کرے، اسے اپنے نطفے کی تحقیق کرنی چاہیے، وہ کس نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جنہوں نے بڑی بڑی مشقتوں کے بعد اسلام کے دامن سے ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے آپ کو اسلام کا گرویدہ رکھا، ہر ایک صحابی کسی نہ کسی موقع پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جسے میں کر کے اللہ کی جنت کا وارث بن جاؤں۔ کسی ایک صحابی کو آپ نہیں دیکھیں گے، اللہ کی قسم کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مال کا مطالبہ کیا ہو کہ میری دنیا بن جائے۔ کوئی ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اپنے لیے دنیا کی خاطر مال و متاع کی طلب کی ہو۔ کوئی ایک صحابیہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی
جس نے دنیاوی خواہشات کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو ترک کر دیا ہو۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کے سب وہ ہیں جو جنت کے حریص تھے، دنیا پر تو وہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام ہیں، ان کی اولادوں کو دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بیٹے ہیں سیدنا سالم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان وہ بھی طواف کر رہا ہے، تو کسی نے ان سے کہا یہ جو آدمی بالکل درویش صفت، پھٹے پرانے لباس والا، بغل میں چپل دبائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتا، یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا۔ عبد الملک بن مروان تیز چلا اور سیدنا سالم رحمہ اللہ سے جا کر ملا اور کہا کہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، سلام کا جواب دیا۔ کہا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کچھ چاہیں تو مجھ سے مطالبہ کر لیں، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ سالم فرماتے ہیں میں جس کے گھر میں طواف کر رہا ہوں نا، اس کے گھر میں اس کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کس کے گھر میں طواف کر رہے تھے؟ اللہ کے گھر میں۔ کہا جس اللہ کے گھر میں میں طواف کر رہا ہوں نا، اس کے بیت اللہ کا، اس کے گھر میں کھڑے ہو کر اس کی مخلوق سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ عبد الملک بن مروان افسردہ ہوا، مایوس ہوا، لیکن معقول جواب تھا کہ بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہوں، پھر میں اللہ کے غیر سے مانگوں؟ اس نے طواف مکمل کیا، باہر گیٹ پہ کھڑا ہو گیا کہ یہاں سے نکلیں گے پھر پوچھوں گا۔ سیدنا سالم نے اپنا طواف مکمل کیا، باہر نکلنے لگے تو عبد الملک بن مروان پھر ساتھ ہو لیا۔ کہا حضرت ابھی تو آپ اس کے گھر سے باہر نکل آئے ہیں، ابھی تو آپ اس کے گھر سے باہر نکل آئے ہیں، ابھی اگر کوئی آپ کی خواہش ہو تو بتا دیجئے۔ سیدنا سالم فرماتے ہیں اے خلیفہ وقت، تو میری کون سی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ کیا میری کوئی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہے یا میری آخرت کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ عبد الملک کہتا ہے لا محالہ میں دنیا کی ہی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت پوری کرنا میرے بس میں کہاں ہے؟ سیدنا سالم فرماتے ہیں دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے بھی کبھی نہیں مانگی۔ کیا سمجھے؟ تو میری کوئی دنیاوی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے نا، تو سن، جس کی یہ ساری دنیا ہے، دنیا کا مطالبہ تو میں نے اس سے بھی کبھی نہیں کیا، تجھ سے کیا کروں گا؟ ہاں آخرت کی کوئی میری خواہش پوری کر سکتا تو بتا۔ تو اس نے کہا وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا، مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جن کی اولاد کی ایمانی کیفیت یہ ہو، آپ ان کے ایمان کو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا تول سکتے ہیں؟ جن کے ایمان کی کیفیت تو دور کی بات، جن کی اولاد کی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں ہوں یا اللہ کے گھر سے باہر ہوں، انہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ ان کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اسی سیدنا سالم کے دادا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے حاکم، اور
اس قدر جلیل القدر صحابی، انصاف پسند صحابی کہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے۔ صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار تم میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کسی کو یاد ہے جو آپ نے فتنوں کے متعلق بیان فرمائی تھی؟ تو آپ کی بہت ساری احادیث ہیں جو فتنوں کے حوالے سے ہیں، لیکن جو حدیث سیدنا عمر سننا چاہتے تھے وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ اور وہ حدیث اتنی طویل تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے صحابہ کو درس دینا شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا فجر کی نماز پڑھا کر۔ اس قدر درس طویل تھا کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آج آپ فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم کا اندازہ لگائیں، کم از کم 8 گھنٹے ٹائم بنتا ہے۔ آج کل جو فجر ہو رہی ہے اس کو آپ ظہر کے ساتھ لے جائیں تو کم از کم 8 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کے بعد بھی ابھی درس مکمل نہیں ہوا تھا، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے درس کا آغاز کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی، ابھی تک درس مکمل نہیں ہوا تھا، پھر آپ نے درس شروع کیا یہاں تک کہ مغرب کی نماز ہو گئی۔ وہ کیسے عظیم انسان تھے جنہوں نے فجر پڑھ کر درس سننا شروع کیا، مغرب کی اذان ہو گئی ہے، نہ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، نہ کسی کو پیاس لگ رہی ہے، نہ کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے، نہ کسی کو دکان مکان کی فکر ہے، نہ کسی کو اپنے اہل و عیال گھر کی فکر ہے۔ ایسے ایمان کے لوگوں کے ایمان پر آپ شک کرتے ہو؟ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے اتنے لمبے درس کے اندر اکتاہٹ کی شکایت کی ہو، کوئی اکتا گیا ہو، کوئی تھکا ہو، کسی کے اندر کوئی سستی پیدا ہوئی ہو، نہیں۔ آج ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، جمعے کی اذان ہو جائے تو ہم میں سے لوگوں کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تک مولوی صاحب جان نہیں چھوڑ رہے۔ ایک ہم آتے آخری وقت میں جب بالکل 1-2 منٹ رہ گئے ہوں اور آتے ہی ہماری نظریں گھڑی پر ہوتی ہیں اور کہیں پر بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک وہ مسلمان ہے جو فجر سے لے کے مغرب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سن رہے ہیں اور کسی کو نہ بھوک لگی ہے، نہ پیاس لگی ہے، نہ کوئی اور پریشانی پیش آئی ہے۔ حذیفہ بن یمان نے فرمایا وہ حدیث مجھے یاد ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، آپ نے اس میں فتنوں کا ذکر کیا تھا، وہ فتنے کب آئیں گے؟ جن فتنوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا تھا وہ فتنے کب آئیں گے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ان فتنوں کے درمیان اور آج کے درمیان ایک دروازہ ہے، ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ بند ہے وہ فتنے نہیں آ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو کر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام کے اندر ایک تجسس پیدا ہونے لگا کہ حضرت عمر نے یہ بھی پوچھا کہ وہ فتنے کب آئیں گے، بتایا گیا کہ ان کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے، جب تک وہ دروازہ قائم ہے وہ فتنے نہیں آ سکتے۔ تو پوچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا؟ حذیفہ بن یمان نے کہا نہیں، وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ جب تک وہ دروازہ نہیں توڑا جا سکتا تب تک فتنے نہیں آ سکتے۔ سیدنا عمر نے کچھ نہیں پوچھا، چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے وہ دروازہ کون سا ہے؟ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جس نے سوال کیا ہے اس کو اس دروازے کے بارے میں علم ہے یا پھر وہ اس کے متعلق مزید جاننا نہیں چاہتے۔ پوچھا کس نے تھا؟ حضرت عمر نے۔ جواب کس نے دیا؟ حذیفہ بن یمان نے۔ کہا جس کو میں نے جواب دیا ہے نا وہ اس دروازے کے متعلق یا تو جانتے ہیں
یا اس کے متعلق مزید جاننا نہیں چاہتے؟ کیا مطلب؟ کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے اسلام کے اندر کوئی فتنہ نہیں آ سکتا، اس دروازے کو توڑا جائے گا، مطلب یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، پھر فتنوں کا دور ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، ایک مجوسی غلام جسے آج لوگ بڑے جاہو جلال کے ساتھ اس کا عرس مناتے ہیں، اس کی شان و عظمت بیان کرتے ہیں، ایک مجوسی، ایک کافر ابو لولو فیروز، جس کا ایران کے اندر بہت بڑا مقبرہ ہے، اتنا مقبرہ سیدنا امام حسین کا بھی نہیں ہے جتنا اس بدبخت کا ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور ایسا لعنتی انسان کہ جس کو موت بھی خود اس کے اپنے خنجر سے آئی، اس نے بزدلانہ حرکت کی۔ فجر کی نماز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، اور اس ظالم اور بدبخت نے آ کر پہلے چھپ گیا منبر کے پاس، اور جیسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں تھے، اس نے پیٹ کے اوپر کئی وار کیے خنجر کے، اور یہاں تک کہ آپ زخمی ہو کر گر گئے۔ اور یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نماز میں صفوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس ظالم کو وار کرنے کے بعد بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ صفیں اس طرح صحابہ اکرام کی نماز میں بنی ہوئی تھیں کہ اس ظالم کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہماری صفیں بنی ہوئی ہوتی نا، وہ آسانی سے آتا مار کے چلا بھی جاتا، ٹینشن بھی نہیں ہوتی، جس طرح ہماری صفیں ہوتی ہیں۔ اور ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، متقی پرہیزگار کہتے ہیں، ہماری صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کوئی آرام سے آ جائے، کارروائی کر کے چلا بھی جائے، پرواہ نہیں ہے۔ وہ صفیں تھیں جو صحابہ اکرام کی تھیں، جن کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا۔ وہ جس طرف سے بھی بھاگتا، ایسی سیسا پلائی دیوار ایک نظر آتی کہ اس نے کئی صحابہ اکرام کو زخمی کیا۔ بالآخر جب اس نے دیکھا کہ اگر میں نہیں بھاگ سکتا، پکڑا گیا تو بڑی بری سزا ہوگی، اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے اپنے آپ کو جہنم واصل کر دیا۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، یہاں تک کہ آپ گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر فجر کی نماز مکمل کرائی، مختصر کر کے نماز مکمل کرائی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے بابا کا سر میری گود میں تھا۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مجھے بتاؤ مجھ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ مطلب وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہے۔ کہا نہیں، ایک مجوسی تھا، ابو لولو فیروز تھا، فلاں آدمی کا وہ غلام تھا، اس نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مرا، میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مرا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل موتی فی سبیلک، اے اللہ میری موت کو اپنے راستے میں لانا، یعنی مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ کون سی موت؟ شہادت کی موت۔ اللہم اجعل موتی فی سبیلک، اللہ میری موت کو شہادت کی موت بنانا، تیرے راستے میں مجھے موت آئے۔ وجعل موتی فی بالد حبیبک، اور شہادت کی موت بھی مجھے تیرے نبی کے شہر میں چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے کہ بھلا شہادت کی موت تو تب ملتی ہے جب کوئی بندہ کفار سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے، اسے شہادت کی موت ملتی ہے۔ مدینے میں تو کوئی جنگ نہیں ہونی، تو عمر فاروق شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں، مانگتے بھی نبی کے شہر مدینے میں ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس دن ہمیں پتہ چلا جب ممبر رسول، مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے
عمر فاروق پر حملہ ہوا، 3 سے 4 دن کے بعد فاروق اعظم شہید ہوئے۔ ہم سمجھ گئے کہ اللہ جب کسی کو شہادت کی موت دیتا ہے تو ایسے بھی دیتا ہے، شہادت کی موت بھی دی اور اپنے نبی کے شہر میں بھی دی، اور اپنے نبی کی مسجد نبوی میں بھی دی، اور اپنے نبی کی مسجد نبوی کے مصلی رسول پر بھی دی۔ کیوں نہ ان سے کفر لرزہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جس راستے پر تو گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ زور سے لیں، اللہ کی قسم لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کل کی بات ہے، شہر قید کی مختلف پلوں کے اوپر یوم شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوسٹر آویزاں تھے جن کو ہضم نہیں ہوتا نام، انہوں نے لفظ عمر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ کئی پلوں پر، کئی جگہوں پر جہاں عمر کا نام لکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ عمر کو کاٹا ہوا تھا لوگوں نے، کیونکہ ہضم نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا عمر جس راستے سے تو گزر جائے شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، تو اس کی اولاد کیوں نہیں چھوڑے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عمر جن کے انصاف کا عالم یہ تھا کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 2 لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا، ایک یہودی اور ایک منافق، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق کو بات ہضم نہ ہوئی، اس نے کہا یہودیوں کے تو دشمن ہے عمر، کیوں نہ ہم یہ فیصلہ عمر سے کروائیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، کہا یہ ہمارا فیصلہ سنیے۔ یہودی نے کہا 1 منٹ، فیصلہ سننے سے پہلے میری بات سن لو، ہم یہ فیصلہ تمہارے نبی سے کروا کے آ رہے ہیں اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس فیصلے پر نظر ثانی کروا لیتے ہیں عمر سے۔ کہا اچھا پھر ٹھہرو۔ گئے، گھر سے تلوار نکالی اور آ کر اس منافق کی گردن اڑا دی۔ کہا جس کو میرے محمد کا فیصلہ منظور نہیں ہے، عمر کا فیصلہ اس کے متعلق یہ ہے۔ انصاف کا یہ عالم ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر گشت کر رہے ہیں اور ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور وہ عورت کہہ رہی ہے یا اللہ قیامت کا دن ہوگا، وہ عمر جس کو تو نے حاکم بنایا ہے اسے ہماری خبر نہیں ہے، اے اللہ میں تیری دربار میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ عمر نے یہ بات سنی، کہا بی بی کیا ہوا؟ کہا اس طرح کے حالات ہیں، میں فلاں شہید کی بیوہ ہوں، فلاں شہید کی بیٹی ہوں، فلاں شہید کی خاندان سے ہوں، اور آج حالت یہ ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، اور عمر کو خبر نہیں ہے، وہ ہمارا حاکم بنا پھرتا ہے۔ کہا بی بی ہو سکتا ہے عمر کو تیرے حالات کے بارے میں علم نہ ہو، وہ مصروف ہو۔ اپنے غلام سے کہا فوراً میرے ساتھ چلو۔ غلام سیدنا اسلم کو ساتھ لیا، جا کر اناج کی اور ضروریات زندگی کی بوریاں بھری اور اپنے کندھے پر اٹھائیں۔ غلام نے کہا یہ مجھے اٹھانے دیجئے۔ کہا آج تم یہ اٹھا لو گے، کل کو قیامت کے دن عمر کا وزن اٹھا سکتے ہو؟ خود اٹھا کر لائے، ان کے لیے کھانا بنایا، خود آگ کو جلا رہے ہیں، دھوئیں کی وجہ سے آنکھ میں دھواں جا رہا ہے، گرد و غبار جا رہی ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ وہ ان روتے ہوئے بچوں کو جب تک کھانا کھانے کے بعد مسکراتا ہوا نہیں دیکھا اس گھر سے نہیں گئے۔ کہا بیٹی یاد رکھو تو عمر کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے عمر اپنے کام کاج میں مصروف ہو، اس کو تیرے حالات کی خبر نہ ہوئی ہو، یاد رکھ اب کے بعد تیرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ عمر کہ قیصر کے بادشاہ نے کہا کہ ہم تم سے جنگ لڑے بغیر تمہارے حوالے چابیاں کر دیں گے، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے
کہ ہمارے پاس اپنے خلیفے کو لے کر آؤ۔ حکم بھجوایا گیا کہ مسلمانوں کی فوج قلعے کے باہر محاصرہ کیے ہوئے ہے اور قلعے والے جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تمہارا خلیفہ آئے اور ہم سے چابی لے جائے۔ عمر کی ایمانداری کی حالت دیکھیے اور مسلمانوں کے مال کو ضائع نہ کرنے کی ایک طرف دیکھیے۔ چاہتے تو یہ مدینے سے 2 اونٹ لے جا سکتے تھے، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور ایک سواری کے لیے اونٹ لیا، 2 بھی نہیں۔ آج ہمارے بد کردار، بدبودار، خبیث قسم کے لوگ جب کسی گلی سے گزرتے ہیں تو 20 گاڑیاں ان کے پروٹوکول کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یہ مقروض ملک کے حکمران ہیں کہ جن کی گاڑیوں کے لیے، جن کے پروٹوکول کے لیے 50 بندہ گنے لے کر ان کی سیکورٹی کر رہا ہے، ملک کے خزانے کو لوٹا جا رہا ہے۔ یہ بھی حکمران ہے، اور یہ بھی حکمران ہے کہ جو کیسر کا سفر کر رہے ہیں مدینہ سے اور ایک اونٹ پر سوار ہے۔ پھر اس اونٹ پر بھی ظلم نہیں کیا کہ ایک اونٹ ہے چلے 2 بندے اس پر سوار ہو جائیں، نہیں، غلام سے کہا ایک سواری لے کر جائیں گے، مسافت کو طے کر لیتے ہیں، فلاں مقام تک میں سوار ہوں گا تم مہار پکڑو گے، فلاں مقام تک تم سوار ہونا میں مہار پکڑوں گا۔ یہ مسافت طے ہوتی رہی، کبھی آقا سوار ہے، غلام جو ہے وہ مہار تھامے ہوئے ہے، کبھی غلام سوار ہے تو آقا مہار تھامے ہوئے ہے۔ جب کیسر کے دربار کے قریب پہنچے اس وقت باری غلام کے سوار ہونے کی تھی، باری غلام کے سوار ہونے کی تھی۔ اس نے کہا میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، میری باری بھی آپ سوار ہو جائیے۔ کہا نہیں، عمر بے انصافی نہیں کرتا، تم سوار ہو گئے میں مہار تھاموں گا۔ لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا، خوشیوں سے ان کے چہرے کھلکھلا اٹھے۔ لوگوں نے کہا جو انتظار میں تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، کہا یہ خلیفہ ہے جو تمہارا اونٹ پر سوار ہے؟ کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہے، جو اونٹ پر سوار ہے وہ ہمارے خلیفے کا غلام ہے، خلیفہ وہ ہے جس نے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم نے جو تورات اور انجیل میں اس کی نشانیاں پڑھی تھیں، اس کے عدل و انصاف کے قصے پڑھے تھے، ہم نے وہ پورا پایا۔ جاؤ، ہم بغیر جنگ کیے کیسر و کسریٰ کی چابیاں عمر کے حوالے کرتے ہیں۔ اس عمر کا نام آج لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا، اس عمر کا نام آج لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں کر برداشت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جس راستے سے تو گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کوئی اس سے بڑے تو نہیں ہے۔ کیا خیال؟ عمر کا راستہ جو چھوڑ دے اس سے بڑے تو نہیں ہے نا، یہ کوئی حرج نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی عظمت کو ہضم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ دلوں کے اندر جگر کسی کسی کے پیدا کرتا ہے جو صحابہ کی عظمت کو سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے اللہ نے ان کو دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے۔ اس قدر مقام و مرتبہ ہے سیدنا عمر کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، پچھلی امتوں کے اندر کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کون؟ جن سے اللہ کلام کرتا ہے، جن کے اوپر اللہ وحی نازل کر دیتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ الہام کر دیتا ہے کہ ان کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہوتی ہے۔ اور میری امت کے اندر اگر کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اس بندے کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کر دیتا ہے، تو وہ عمر ہے۔ قرآن کی کم از کم 25 سے زائد آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر کے مشورے پر نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ایسے ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن پر آ کر نازل فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ عمر کہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔
یہ شان، یہ مقام ہے عمر کا. لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ شان ہے عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کی نسل آگے تک چلی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا عمر بن عبدالعزیز انہی کی نسل میں سے چلتے ہوئے خلیفہ وقت بنے، بالکل اپنے پردادا جردادا کی جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت کر کے دکھائی. اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں پر تا حد نگاہ اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرمائے. اللہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. اللہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اللہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کو اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت نصیب فرمائے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں اللہ ان سے کافی ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت کو زندہ رکھے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت اور ان کے مقام کو تا حیات زندہ رکھے، ہماری نسلوں میں صحابہ کی عظمت اور ان کی شان کو زندہ رکھے. ہم جب تک زندہ رہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی شان اور عظمت کے دفاع کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں موت بھی اسی حالت میں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.